ہمارے کسی معزز دوست نے پچھلی مرتبہ ایک سوال دریافت فرمایا تھا، اس کا جواب رہ گیا تھا۔ سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کسی خاتون کے ساتھ زیادتی اور اس کا مقدمہ درج ہوا اور پھر اسی کے نتیجے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اب ان صاحب نے شادی کر لی اور شادی کے بعد جو باقاعدہ ان کی بیوی تھی اس سے نسب چلا، تو اب وراثت کی تقسیم میں یہ بچہ جو ناجائز ہے کیا اس کو حصہ ملے گا؟ ہم اس سے یہی سمجھ پائے تو اصول شریعت کا یہ ہے کہ زنا سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتی، بدکاری سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتی، بس اتنی بات۔ عورت کے معاملے میں اس سے برعکس ہے، اس سے برعکس ہونے کے معنی ایک یعنی معنی میں برعکس ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کسی بچے کو کوئی پھینک جائے اور وہ اسے کسی کو بھی مل گیا، اسے پالا اور اس کی ماں کا پتہ چل گیا کہ ماں اس کی یہ ہے، تو ماں کی وراثت میں اس بچے کو حصہ ملے گا، ماں کی وراثت میں اس بچے کو حصہ ملے گا۔ مثلا کسی نے محلے میں ایک بچے کو اٹھا لیا، کہیں گلی میں روتا پایا اور اس کی پرورش کی، پتہ چلا کہ فلاں لڑکی کا بیٹا ہے، بات چاہے آئی گئی ہوگی لیکن کنفرم ہو جائے کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، تو جب اس خاتون کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت کا اس بچے کی اسے حصہ ملے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث قرار پائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اذان جو ہے کیا اقامت اسی کا حق بنتا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسی بات پیش آ گئی تھی کہ جب یہ بحث چھڑی کہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، تو کچھ کا خیال یہ تھا کہ آگ روشن کی جائے، الاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ آگ جو ہے یہ اس کا روشن کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا مناسب نہیں ہے، یہ فلاں گمراہ فرقہ جو ہے یہ ان کے علامتوں میں سے ایک ہے۔ پھر عرض کیا گیا تھا کہ ڈھول پیٹا جائے، ناقوس یا ایسی چیزیں، اس کو بھی منع فرما دیا تھا۔ اور پھر اسی تردد میں تھے کہ سیدنا عمر نے اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا کہ اذان کو دیکھا، تو عبداللہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے حاضر ہو گئے، تو آپ نے جب ساری بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر میں پہنچے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا یہی میں نے بھی دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے خواب اس پہ جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا اذان دو۔ تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ اذان کے لیے اٹھے، تو آپ نے بٹھا دیا اور آپ نے فرمایا بلال تم سے بلند آواز والا ہے، اس کا گلا مطلب یہ کہ صاف ہے، اونچا بولتا ہے، تو اسے بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اس اذان کے نتیجے میں جو نماز آپ نے پڑھانی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت شروع کی، تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کیا اللہ کے رسول، میں نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ میں اقامت کہہ رہا ہوں اور اذان مجھے تلقین کی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم اقامت کہو۔ تو اگر اذان دینے والے کا حق بنتا ہے لیکن جس نے اذان دی ہے اس کے علاوہ دوسرا دے، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اذان دینے والے کو برا لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اقامت کہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذان بھی خود ہی دیتے تھے، اقامت بھی خود ہی کہتے تھے، لوگوں کو نماز بھی خود ہی پڑھاتے تھے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے یا نہیں خود؟
دونوں آراء ہیں، لیکن عمومی طور پر امت اسی طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اذان نہیں دی۔ سفر کا ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی۔ بحث ہوئی ہے اس حدیث پہ، اس میں جو لوگ نہیں مانتے محدثین وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اس سے مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اذان دو۔ تو جس طرح ہمارے ہاں عرف میں کہتے ہیں مجھے حکومت نے یہ دیا ہے یا صدر مملکت نے دیا ہے، تو صدر مملکت کیا حکومت کیا چیز ہے؟ وہ تو پھر کوئی سیکٹری ویکٹری لا کے دیتا ہے نا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ اذان دو اور نسبت آپ کی طرف کی گئی۔ لیکن دوسری طرف ابن حجر وغیرہ اس بات کے قائل ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہ نہیں، امام نووی اور ابن حجر یہ مکی حیتمی یہ اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ پہلی رائے کی طرف گئے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حلوانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جن ملکوں میں 6 مہینے رات دن رہتے ہیں وہاں فجر اور عشاء 6 مہینے 2 نمازیں اور رمضان نہیں ہوگا۔ آج کل بھی یہی فتویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی یہی موقف ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ ایک مرتبہ ہم تفصیل سے بات کر چکے کہ امت میں جو بھی اس وقت کے مفتی حضرات ہیں ان کی آراء مختلف ہیں، انشاءاللہ کسی پہ بھی عمل کر لیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ فتوے کا اصول یہ ہے کہ جس چیز میں لوگوں کو آرام پہنچے، لوگوں کو آسانی پہنچے، فتویٰ جو ہوتا ہے ٹو میک اٹ ایزی، لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے ہی سہولتیں لوگوں کو دیتا رہے اور اس اپنی عقل کے استعمال کے پیچھے خدا کی تائید نہ ہو، کتاب و سنت نہ ہو، تو یہ بڑی بری بات ہے۔ یہ تو تحریف ہے دین میں، یہ تو دین کو بچوں کا کھیل بنانا ہے، حکمرانوں کے لیے بدلنا ہے۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو جس شہزادے کو ایک کو حکومت ملی باپ کے بعد، تو وہ رمضان میں صبر نہیں کر سکا، اور مالکی فقہا کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے رکھنے کی بجائے کفارہ ادا کر دے۔ تو مدونۃ الکبریٰ کے جو مصنف تھے، بہت بڑے آدمی، اسد رحمۃ اللہ علیہ، اسد کا مقام مالکی فقہ میں اتنا ہی بڑا ہے جیسے امام محمد، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اسد ابن فرات اتنے کمال کے آدمی ہیں کہ انہوں نے حنفی فقہ کے اصول پر مالکی فقہ کو ڈھال کے نافذ کیا تھا اسپین میں، فرانس۔ تو بہت بہت بڑے مفتی تھے، بڑے بڑے لوگ ان کی عزت، احترام، ادب جھک جاتے۔ تو جب تشریف لائے دربار میں تو شہزادے نے یہ مسئلہ پوچھا کہ مجھ سے یہ غلطی روزہ رکھ کے ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس کا حضرت بعض مفتی حضرات نے فتویٰ دیا کہ میں کفارہ، ان کا کوئی کفارہ نہیں، 2 مہینے کی سیدھی طرح روزے رکھو بس۔ جب اجلاس ختم ہو گیا تو وہ جن مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے طلب فرمایا اور کہا شہزادوں کو یہ فتویٰ دیتے ہو تاکہ خدا کا دین کھیل بن جائے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ 30 روزے اگر ہوں اور 30 دن روزے توڑ دے اور یہی حرکت کرے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے فدیے کا دینا؟ ہم کیوں نہ اپنے حکمرانوں کو فتوے کے اس معیار پر لائیں جہاں خدا کا خوف پیدا ہو اور پتہ ہو کہ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔
یہ موقف اور مزاج ہے۔ تو اس لیے بادشاہوں کا کھیل نہیں ہے خدا کا دین، فتویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو عمومی طور پہ فتویٰ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں سہولت ہو۔ تو اس میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ایک رائے امت میں اب مفتی حضرات کی ہے کہ قریب ترین اسلامی ملک کو لے لیا جائے، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، قریب ترین اسلامی ملک کو لے لیا جائے، جو ان کے ہاں اوقات ہیں سحر اور افطار کے، بس اسی پہ عمل کر لیا جائے۔ مثلاً ان کے ہاں 4 بجے سورج غروب ہوتا ہے تو افطار کر لیا جائے، یہاں افطار ہوتا ہے 6 بجے، فرض کر لیجئے 6 مہینے بعد، تو یا اندھیرا ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، بس وہاں کے مطابق۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میکسیمم آدمی کتنی دیر تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، 16 گھنٹے 17 گھنٹے، تو یہ 16-17 گھنٹے کا فتویٰ لے لیا جائے، ایک متعین وقت پہ سحر کر لی جائے، اس کے 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے کے بعد روزے کو افطار کر دیا جائے، چاہے اندھیرا ہو، چاہے روشنی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تیسرا فتویٰ وہ ہے جو یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ان کے لیے 2 نمازیں معاف ہو جائیں گی، فجر کی بھی اور عصر کی بھی، عشاء اور فجر کی 2 نمازیں ساقط ہو جائیں گی، اور رمضان ان کے لیے رہے گا ہی نہیں، یہ بھی فتویٰ ہے اس پہ بھی۔ اور آپ نے جو حوالہ دیا ہے کہ حلوانی رحمۃ اللہ کے فتوے سے لکھا گیا ہے کہ جن ممالک میں وہاں فجر اور عشاء اور یہ ساری چیزیں، حلوانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے فقیہ تھے قبالی، یہ جو بخارا سمرقند، ان میں 3-4 مسلک مستقل چلتے تھے، ایک سے ایک بڑا آدمی، اتنے بڑے قانون دان تھے کہ ایک آدمی پوری مملکت کے لیے کافی تھا، اتنا قانونی دماغ تھا ان کا۔ بلخ اس کا مستقل ایک مشرب تھا، بلخ والے فقہا کسی کی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے پاس مفتی ہیں، ہم کیوں کسی کی مانیں۔ بخارا یہ بالکل الگ تھا، سمرقند یہ بالکل الگ تھا۔ اسی لیے بخاری جو ہے نا، یہ یزید کے کفر کے قائل تھے، لعنت پہ اس سے روا سمجھتے تھے، بخاریوں کا بڑا مقام تھا۔ تو حلوانی اور قبالی دونوں یعنی وہ صدیاں ایسی تھیں کہ خدا نے کوئی بہت بڑا تھیلا ہیروں کا دنیا میں کھول دیا تھا۔ ایک صدی میں 100 سال ہوتے ہیں تو 1000 آدمی تو بڑا ملتا ہے۔ جو آیا سو 52 گز کا، جو آیا سو کمال تھا علم کا اس میں۔ تو حلوانی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا، قبالی کو بہت ناگوار گزرا، انہوں نے کہا یہ کیا لوگوں کو نمازیں بھی 2 چھڑوا رہے ہو اور وہ بھی۔ تو انہوں نے حلوانی اور قبالی کی جب آپس میں خط و کتابت ہوئی تو آخر فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ یہ دریافت کرنا کہ کسی آدمی کا پاؤں کٹا ہوا ہو اور ہاتھ بھی کٹا ہوا ہو تو وضو کیسے کرے۔ انہوں نے قبالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا، قبالی کو بہت اعتراض تھا نا کہ روزے اور نماز کو ساقط کرتے، تو آدمی کھڑا ہو گیا، تو اس سے پوچھا حضرت یہ مسئلہ ہے اور دور سے آیا ہوں اور آپ سے پوچھنا ہے کہ آدمی کا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے پاؤں بھی۔ تو درس قرآن کے بعد بہت لوگ جمع تھے، کھڑے ہوئے، تو قبالی چپ ہو گئے، ہنسے اور کہنے لگے تمہیں یقیناً حلوانی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جگہ ہی قائم نہ رہی تو آپ اس پہ فتویٰ کیا دیں گے، جب ٹائم ہی نہیں رہا تو آپ اس پہ کیا فتویٰ دیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے کسی پہ بھی عمل کر لے گا ٹھیک رہے گا۔ قل یا ایھا الکافرون کے تحت کسی کافر کو کہنا کہ تم کافر ہو درست ہے، اور حوالہ یہ کہ قرآن خود بول کر کہتا ہے کافر ہو، تو ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں قرآن میں ایسی کہی ہیں جو ہمارے لیے روا نہیں ہیں۔ اللہ نے کافروں کو کافر کہا ہے، وہ مالک ہے، کہہ سکتا ہے، آپ کہہ لیں گے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ کافر کو کافر کہنے سے اگر اس کا دل دکھتا ہے تو فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا، چپ رہے،
کیا ضرورت ہے اس آدمی کو تنگ کرنے کی؟ اس کی بجائے ہم دعوت کا راستہ اپنائیں، ان کو چڑھانے کی بجائے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ قرآن میں 10 باتیں ایسی ہیں جو ہم آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان امہاتم الا اللہ ولدنا، اور لوگوں کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، صرف ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، کس کو جنم دیا ہے انہوں نے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، حالانکہ خدا کہتا ہے امہات المومنین کو کہ تم مومنوں کی مائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہ من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، میری اولاد ہے، اور اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ کہو اللہ نے غلط کہا ہے معاذ اللہ تو کفر ہے، کہو نوح علیہ السلام نے غلط کہا ہے تو کفر ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے انہ عمل غیر صالح، تمہارے بیٹے کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ تمہارا کہاں ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ جو کہے سو سچ ہے، وہ جو کرے سو حق ہے، اللہ جو کچھ کہتا ہے سو سچ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں علیہ السلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خبردار جو ایسی بات آئندہ کی، ورنہ تم ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس نوح علیہ السلام کو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے کہا کافر، ہم بھی کہیں کافر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، چہرے پہ تیوری ڈال لی اور منہ کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا پتہ آپ کو، آپ اسے نصیحت اسلام کی دعوت دیتے تو اس کو قبول کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ اسے خدا کی نام پہ نصیحت کرتے اور نصیحت کو قبول کر لیتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، وہ جو آتا ہے آدمی آپ کے پاس نابینا چل کے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ اس سے تو منہ پھیرتے ہیں اور آپ ان کافروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ خدا کی پناہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حرف نہیں بولا جا سکتا، ایمان اڑ جائے، ہمیشہ جہنم میں چلا جائے، ان کے متعلق ایک حرف اللہ کہہ سکتا۔ اس سے بالکل ان راہوں پہ نہیں چلنا چاہیے کہ کافروں کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور پھر انہیں دعوت بھی دیتے پھر۔ ہمیشہ اصول کی بات زندگی بھر یاد رکھو کہ کبھی بھی تنقید، تنقیص اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ خدا نے یہ قانون ہی نہیں رکھا کہ توہین اور نفع جمع ہو جائے، پہلے توہین بھی کرو پھر نفع بھی اٹھاؤ۔ پہلے جا کے کہہ دو کہ جی آپ کے کپڑے جو سلے ہوئے ہیں نا ہمیں تو کبھی پسند ہی نہیں آئے، بیوی میری تو ایک طرف رکھ دیتی ہے، اور پھر اگلے دن جوڑا بھی لے کے پہنچ جاؤ کہ ذرا ایک جوڑا تو سی دے، وہ کہے گا بھائی جہاں سے تمہاری بیوی راضی نا وہاں سے جا کے سلواؤ۔ کبھی نہیں ہوتا کہ توہین اور نفع جمع ہو جائے، کبھی نہیں ہوا کرتا کہ ذہانت اور محنت جمع ہو جائے۔ یہ بچے ذہین ہوتے ہیں نا، اس غضب کے ذہین بچے محنت نہیں کرتے، اگر یہ محنت اور ذہانت جمع ہو جائے تو پھر آئنسٹائن ہی نہ بن جائے۔ یہ محنت اور ذہانت اگر جمع ہو جائے تو شاطبی نہ بن جائے، محنت اور ذہانت جمع ہو جائے تو شاہ ولی اللہ نہ بن جائے۔ حسن اور وفا جمع نہیں ہوتی۔ لائلٹی اور بیوٹی کہیں جمع ہو جائیں تو آگ لگ جائے۔ جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چل چھٹی کر، اور نہیں تو اور صحیح، تو نہیں تو اور صحیح۔ اچھا بس ختم کر دیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ
جو کالج میں یونیورسٹی میں کہتی تھیں کہ شکل دیکھی ہے، آج ان کے شوہروں کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا بھیا، لوگ آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے یہ نہ کرے۔ ہم کافروں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے پابند ہیں۔ شریعت جتنی رعایت ہمیں دیتی ہے ہمیں اتنی کرنی ہے، بس۔ نہ اپنے پاس سے بڑھانا ہے، نہ کم کرنا ہے، نہ انہیں چڑھانا ہے۔ تیسرا سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ دوسرے ممالک کی شہریت کے لیے وہاں قانون ہے کہ شادی شدہ ہو تو کیا کسی مسلمان کی شہریت کے حصول کے لیے پیپر میرج کرنا، خواہ کافر ہی ہو، یہ کیسا ہے؟ بھیا کافر سے تو نکاح نہیں نہ ہوگا۔ اگر خاتون کافرہ ہے تو مرد کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر مرد کافر ہے تو خاتون مسلمان کا تو نکاح کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر جو بھی ان کا قانون ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جب شادی نہیں ہوگی تو پھر طلاق کے مسئلے بھی نہیں آئیں گے۔ اہل کتاب نکاح کو فسخ کیسے کیا جائے گا؟ نیز ویزا کے حصول کے لیے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اہل کتاب، تو یہ تو اہل کتاب اب رہے نہیں، اکثریت۔ ہم نے ان مغربی ممالک میں خوب اچھی طرح گھوم پھر کے ٹھوک بجا کے دیکھا کہ عمومی طور پر جو عیسائی اور یہودی لڑکیاں شادی کرتی ہیں وہ سرے سے اہل کتاب میں ہوتی ہی نہیں، بہت کم ملی۔ ہم نے کہا آپ خدا کی کتاب کو مانتی ہیں؟ ان کا میں ان چیزوں کی قائل نہیں ہوں، رسالت اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ یہودی اپنے دین میں اگر رسالت کو نہیں مانتا تو یہودیوں کا مرتد ہو گیا نا، وہ تو رسالت کو نہیں مانتا، خدا کی تقدیر نہیں مانتی۔ تو جب وہ سرے سے ان چیزوں کو مانتی ہی نہیں ہے تو قانون یہودیت اور عیسائیت پہ مبنی ہو بھی تو بھی وہ کافر ہے۔ تو اس لیے نکاح اور طلاق کے مسائل تو وہاں اٹھتے نہیں، وہاں تو ملکی قانون ہے اس کے مطابق ہے۔ امریکہ میں مثلاً فرض کر لیجئے یہودی یا عیسائی عورت ہے، کسی نے شادی کر لی، تو اب جب وہ طلاق دے گا تو طلاق کے یہ قوانین تھوڑے ہی نافذ ہوں گے جو اصل یہودیت، عیسائیت، تالمود، قرآن، کتاب و سنت میں ہے۔ امریکہ کے ہاں تو سیدھا سادہ فیصلہ ہے، ان کی سپریم کورٹ نے لکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے کہ عورت کو جہاں بھی دنیا میں اس مرد کے اثاثے پائے جاتے ہیں آدھی چیزیں مل جائیں گی۔ اور امریکنز نے لکھا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمارا قانون نافذ ہے کہ ہماری شہریت کی کسی لڑکی کو جب طلاق ہوگی تو اس شخص کے اثاثے دنیا بھر میں جہاں کہیں پائے جاتے ہیں 50% بیوی کے ہو جائیں گے۔ پاکستانی لڑکا امریکن لڑکی کو طلاق تھوڑا ہی دے سکتا ہے، پیچھے اس کے 4 مربع ہیں، 2 مربع اس کی بیوی کے نام ہو جائیں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ وہ اپنے قانون کو نافذ کرنا جانتے ہیں۔ پھر تحریر فرمایا ہے کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے مختلف کام، اس پہ سر سید کی ایک بات سنا دیتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سر سید کے زمانے میں غالباً آگرہ میں یا دلی میں ایک آدمی کو نوکری مل گئی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو سرکاری محکموں میں کہاں نوکریاں ملتی تھی، پین سے لکھتے تھے نا، اور اس میں بھی روشنائی بھر کے، تو بڑے کمال کا مسلمان سمجھا جاتا تھا جس کو کوئی گورا رکھ لے اور وہ صاحب کے آنے سے پہلے پہلے صبح سارے پینس میں انک کو ڈال کر ان کے ٹیبل پہ رکھتے، اور آنے سے پہلے پہلے کپڑا مار دے ان کے ٹیبل پہ۔ یہ ایک نوکری ہوتی تھی، اور مسلمان اس تک پہنچ جائے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے جو تقسیم کے مخالف تھے نا، ان میں سے کچھ حضرات کی رائے یہ تھی، وہ کہتے تھے اس ملک کو نہ بناؤ، مسلمان اب اس قابل ہی نہیں ہیں
کہ حکومتیں سنبھال سکیں. انہیں حکومتیں کرنے کا ڈھنگ آتا ہی نہیں. انہیں کیا پتہ حکومتیں کیا چیز ہوتی ہیں. ڈبوئیں گے, امت کو برباد کریں گے. تو بڑی چیز تھی کہ صاحب کے جوتے پالش کرنے کے لیے کوئی مسلمان لگ جائے. یہ سر سید کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی اس وقت کتنی بری حالت تھی. اسے نوکری مل گئی. گورے نے کہا اتنے بجے تک ڈیوٹی ہے. اس نے کہا صاحب اس میں نماز کا وقت. اس نے کہا کوئی نماز نہیں, جو مرضی کرو, بس ڈیوٹی دینی ہے. تو اس سے سر سید کو خط لکھا کہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں. سر سید نے اسے جواب میں لکھا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم مجھے خط لکھ کے یہ پوچھو. تم مسلمان رہ گئے ہو اس کے بعد کہ وہ کہتا ہے تمہیں نماز سے روکتا ہے اور تم اس پہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. تمہیں چاہیے تھا کہ جتنے کاغذات تھے نوکری کے اس کے منہ پہ دے مارتے اور کہتے کہ اللہ کی اطاعت میں نہیں چھوڑ سکتا اور میں نماز کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. نوکری ملتی ہے ملے, نہ ملتی ہے نہیں ملتی نہ ملے. یہ ایمان کی غیرت ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ جو صورتیں آپ نے لکھ کی تحریر فرمائی ہیں نا بھیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں سنت کی, ایمان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی. تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ایمان کو ٹھونسے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں میں ایمان تمہارے حلق میں انڈیل دوں جبکہ تم خود سے پینا نہیں چاہتے. اسے قطعاً ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اسلام پہ کمپرومائز کرتا چل جائے. کیا کمپرومائزیشن کرنی ہے؟ یہ کہ آدمی کفر تک پہنچ جائے. یہ مصلحتوں کا خیال کرنا, یہ عہدوں کا خیال کرنا, یہ صاحب نہ ناراض ہو جائیں, یہ میری پولیٹیکل سیٹ ہے یہ نہ جاتی رہے. انہی کرتوتوں نے تو اس حال پہ پہنچایا ہے کہ کوئی آگے سے جواب دینے والا نہیں کہ صاحب پاس رکھیں عہدہ نہیں چاہیے. خدا کا دین اصل ہے اور مجھے اسی پر قائم رہنا ہے. ایک واقعہ پہلے بھی شاید سنایا تھا لیکن مختصراً اسے عرض کرتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ نے بڑا مقام انہیں اپنی قربت کا دیا تھا. دلی تشریف لائے تو ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت میں یہیں رہا ہوں دلی میں, تو اس زمانے میں بہت سی خواتین سے دوستی تھی. اب وہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں اور 2-3 ہیں بڈھیاں ہو گئی ہیں, لیکن وہ پرانی محبتیں یاد آتی ہیں. اجازت ہو تو صرف سلام کراؤں گا اور کچھ نہیں. تو حضرت نے اجازت دے دی. فرمایا اچھا سلام کر کے آ جاؤ. وہ چلا گیا. حضرت ناراض بھی ہوئے کہ کیا تمہارے دل میں اب تک ان کی محبت ہے. خیر سلام کر کے آیا. اگلے دن حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری سہیلیاں ہیں ان سے پوچھو کھانا کھلا دیں گی ہمیں ایک وقت کا اگر ہم ان کے ہاں جائیں. وہ حیران پریشان, پاؤں سے زمین نکل گئی کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں. اس کا حضرت وہ تو 100 جان سے آپ کی عاشق, کھانا آپ کیا فرماتے ہیں. تو نہ پوچھ کے آؤ. انہیں کہنا چاول ابال دیں اور کوئی ہلکی سی سبزی یا دودھ بس دے دیں, ہم اس سے زیادہ کھا نہیں پائیں گے. وہ خوشی سے بھاگا گیا اور اس نے کہا میں تم سے اپنے حضرت کی تعریف کرتا تھا, آج یہ فرمایا ہے. مرید حیران, سب حیران. مغرب کی نماز پڑھی, جا کے ان کے ہاں کھانا کھایا. تو وہ تینوں بہنیں جو تھیں یا 2 وہ آپس میں ایک سے پوچھنے لگیں کہ ولزلی آ گیا. اس کا جی آ گیا. اس نے کہا ولزلی کا ٹھکانہ ان کا فلاں جگہ. ان کا دیکھ لیا, اس کو اچھا قیمہ کھلا دیا, ان کا قیمہ ڈال دیا. آہستہ آہستہ یہ باتیں کر رہی ہیں, بار بار ولزلی کا نام آ رہا ہے. تو پوچھا حضرت نے کہ ولزلی کون ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ولزلی ہمارا کتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا نام ولزلی. ان کا ہاں ولزلی اس کا نام. یہ کیوں؟ ان کا حضرت ہم نے اپنے کتے کا نام ولزلی رکھا ہے تو شوق ہے کتے پالنے کا بھی, تو ہم ان کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. پھر اکیلی رہ گئی ہیں تو گھر کے باہر باندھ بھی دیتی ہیں
کوئی آ جائے تو بھونکتا بھی ہے، ہمیں اطلاع مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت نام اس کا اس لیے ولزی رکھا ہے کہ جس دن ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تھا ہم بہنیں کیا کر سکتی تھیں، مرد ہی کچھ کرتے تو کرتے۔ ہم نے کہا ہمیں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اپنے کتے کا نام ولزلی رکھتے، اتنی بھی غیرت نہ رہی تو کم سے کم ایمان کا اللہ کو کیا جواب دیں گی۔ حضرت بالکل چپ ہو گئے۔ واپسی پہ مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے یہ دعوت؟ فرمایا بھئی میں تو تم سے ناراض ہو رہا تھا، رات خواب میں نے انہیں دیکھا جنت میں 3 عورتیں ایسے گھوم رہی ہیں، تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ جو آپ کا مرید ملنے آیا ہم اس کی دوستیاں ہمارے ساتھ۔ تو میں سمجھ گیا کہ ہم جو کچھ بھی کہیں لیکن کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو شاید انہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو غیرت آ گئی نا انہیں ٹیپو سلطان پہ، اس نے انہیں اس مقام تک پہنچا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ورنہ کتاب و سنت سے اس غیرت کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، خدا کے قوانین، ایک ویزا جائے جہنم میں یار جوتے کی نوک پہ۔ اپنی رقم کی ضمانت کے لیے ایک دکان رہن رکھی گئی، کیا جب تک قرض واپس نہیں کیا جاتا دکان کے کرائے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ مکان کا مالک کیا لفظ لکھا ہے؟ جی نہیں پڑھا جا رہا بھائی یہ لفظ، آپ اسے ٹائپ کر کے لے آتے بڑا اچھا ہو۔ مکان کا مالک رضامند ہے۔ رہن سے مرہونہ چیز سے فائدہ اٹھانا اصل میں تو سود ہے، اس لیے فقہا منع کرتے ہیں۔ لیکن رہن کی چیز، مثلا رہن رکھ دی دکان، جیسے آپ نے تحریر فرمایا نا کہ اپنی رقم کی ضمانت کے لیے ایک دکان رہن میں رکھی گئی، جب تک قرض واپس نہیں ہوتا دکان کی کرائے سے فائدہ براہ راست نہ اٹھائے، بالواسطہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ پیسہ لے کے کسی غریب کو دے دے، پیسہ لے کے کسی اور ضرورت میں استعمال کر لے، براہ راست نہیں، وہ تو سود بن جائے گا۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بیانہ دیا جاتا ہے، کوئی شخص سودا لوٹائے تو بیانہ ضبط کر لیا جاتا ہے، حالانکہ بیانے کے عوض میں یہ بالکل جائز نہیں۔ یہ جو شرط لکھتے ہیں نا کہ دگنا لوٹائیں گے اور ایسے اس کا زمانہ ضبط ہو جائے گا، کسی شخص کے پیسے ضبط کرنا جائز ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حنفی فقہا سب سے زیادہ سخت ہیں اس معاملے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ لا یحل لامرئ ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ایک پائی کی چیز کسی کی لے جب تک کہ چیز کا مالک خود نہ اس سے تھے۔ یہ ہمارے نزدیک اصول ہے، اس لیے بیانہ بھی ضبط نہیں کیا جا سکتا اور ڈبل بھی نہیں لوٹائے جا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اس پراپرٹی کا بیانہ دیا تھا، اب آپ نہیں لے رہے، مجھ سے وہ خرچ ہو گئے ہیں پیسے، اب جب یہ پراپرٹی بکے گی تو پھر میں آپ کے پیسے واپس دے دوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے پیسے ضبط کر لے۔ آپ ان چیزوں کو ٹائپ کر کے لے آئیں تو بہت آسانی رہے۔ شامی سند کے لحاظ سے مضبوط کتاب ہے۔ اے بھیا شامی جیسی سند کس کی ہوگی؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، شامی اپنے زمانے کے یادگار آدمی تھے۔ شام میں ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا حنفی فقیہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تو زندگی تھوڑی ہوئی، 40-50 سال کی عمر میں چل بسے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی لمبی دیتا تو لوگ دیکھتے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ شامی کی قبولیت کا اس سے اندازہ نہیں لگاتے
کہ 200 سال پونے 200 سال ہو گئے ہیں ساری دنیا کے حنفی فقہا ہمیشہ شامی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے ان کی کتاب کو اتنا قبول فرمایا. سند کے لحاظ سے ان کے حدیث کی سند دیکھیں، حافظ ابن حجر، بلقینی اور کردری اور ان لوگوں کے نام آتے ہیں. ان کی فقہ کی سند دیکھیں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک بلا کسی واسطے کے پہنچتی. شامی اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ جو مسائل فقہا سے اپنے زمانے میں جس پہ پہنچ کے انہوں نے قلم رکھ دیا ہے، شامی کہتا ہے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں. اور شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی احتیاط ہے، اتنے متقی آدمی ہیں، کئی مرتبہ آپ اسے پڑھے تو یہ نہیں کہتے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں، کہتے ہیں اس پہ غور کر لیا جائے. بس اپنی رائے دیں گے، پھر کہتے ہیں اس پہ غور کر لیا جائے. یہ اللہ کے ساتھ ڈرنا، خوف خدا کا روب، یہ اس کی دلیل ہے. عثمانیوں کا کام ہے یہ. عثمانیوں نے انہیں ہر طرح کی پروٹیکشن دی تھی. اور شامی کا کتب خانہ، سبحان اللہ، ہم شام گئے اب تک محفوظ ہے. اتنا بڑا کتب خانہ تھا ان کا، اتنے بڑے فقیہ تھے، ان جیسا آدمی دوسرا تھا کوئی نہیں. اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کو جو آخری عثمانیوں کی سرپرستی میں جو قانون دیا ہے، کمال کی چیز. عثمانی سلطنت اگر باقی رہ جاتی تو یہ ویسے بھی قاضی مقرر تھے. عثمانیوں نے انہیں قاضی مقرر کیا ہوا تھا، یہ قاضی القضات تک، چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچ جاتے. یہ تو ان وہابیوں نے بغاوت کی، عثمانیوں کو انہوں نے توڑا. یہ محمد بن عبد الوہاب، پھر سعود، یہ آل سعود جس نے اپنے نام سے پھر سارے سعودیہ کو منسوب کر دیا، اس بدبخت نے عثمانی خلافت کو توڑا تھا. یہ باغی تھے عثمانی خلافت، یہ تو پکڑے گئے تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اور وہاں پر جو ہیرے جواہرات عثمانیوں نے 80 ہزار تولے کے جواہرات، جب وہ گورنر ہوتا تھا، جب وہ آتا تھا، امیر المومنین آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر رکھ دیتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے. عثمانی سارے یہ کہتے تھے، ان کا موقف تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی حیات طیبہ میں رہے، قبر میں بھی ایسی ہی حیات ہے. وہ ادب اور احترام کے مارے ان کے سانس رک جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضری. یہ آخری عثمانی جو ہے نکلا ہے، کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہری پہ اس سے گزارے کہ کریں کیا، امت جا کدھر رہی. تو انہوں نے حملہ کیا. یہ آل سعود نے، محمد بن سعود نے حملہ کیا تھا، لوٹ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جو کچھ رکھا تھا. باغی تھے نا. یہ تو محمد بن سلیمان، یہ اب کا بدماش جو ہے، اس نے یہ ساری چیزیں خود اپنی زبان سے کہی ہیں کہ ہم یہ کرتے رہے. ایک کوئی تباہی انہوں نے پھیری ہے تو تب عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا، بربادی چڑھا دی. ایسے ہی تو نہیں پورا عالم اسلام چیخا کہ تم کر کیا رہے ہو. تو محمد بن سعود نے پھر کانفرنس بلائی، پھر سارے گئے، مشبر احمد صاحب عثمانی اور فلاں اور فلاں. اور ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ جو ہے نا، وہ جو اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس سے توڑا جائے. اس گنبد کی جب بات ہوئی ٹوٹنے کی تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا یہ ظلم نہ کرنا. ایسے بدبخت، ایسے گھٹیا، کیا گالی دیں. اتنا کمینہ خون. کمینہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے. ان سے کیا نفع پہنچا امت کو سوائے اس کے کہ برباد کر دی، بغاوت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے جب چیزیں نکال کر لے گئے ہیں تو خلافت نے انہیں پکڑ لیا تھا. خلافت عثمانی نے جب پکڑا ہے تو ایک دن میں 100 کے 200 وہابی استنبول میں قتل کر دیے گئے. یہ پکڑا گیا.
اور اس کی بھی گردن اڑانی تھی۔ یہ تو پھر مصر کے شاہ نے عثمانیوں سے فون کیا، بات کی، فون کیا یا خط لکھا یا بات کی، جو بھی تھا، اور پھر جا کر یہ بچے۔ یہ ان کے طرفداروں نے کتنا پڑھا ہے، محمد بن عبد الوہاب کو پڑھا ہی کتنا ہے یار۔ یہ ساری تاریخ انڈیا آفس لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کر پڑھو تو پتہ چلے کہ خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے، ایک یہ مجرم، ایک وہ اردن والے مجرم، ان داداؤں نے فیصل تھے نا، مل کے توڑا ساری خلافت عثمانیہ۔ ہم خلافت کا رونا روئیں یا ان بدبختوں کا؟ اسی لیے شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، شامی کی بات ہو رہی ہے نا، شامی نے صاف لکھا کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب کی تحریک ہے یہ سب خارجی ہیں، واجب القتل ہے، اسی لیے تو عثمانیوں نے انہیں قتل کیا تھا۔ مصنف کے بارے میں ہو گئی۔ اس وہابی تحریک پہ ابھی تک ہمارے ہاں ڈاکٹریٹ بہت کم لوگوں نے کی ہے۔ اس وہابی تحریک کو پڑھنا چاہیے، تعصب سے ہٹ کے یار، یہ علم جو ہے نا تعصب سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ علم کا کام کرنا ہے تو اس تعصب کو نکالنا چاہیے۔ یہ وہابیت، یہ وہ، کھلی آنکھوں سے پڑھو نا تاکہ پتہ چلے کرتے کیا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کو انگلش نہیں آتی، اس نے کیا اس تاریخ کو پڑھنا ہے؟ ایک عربی نہیں آتی، کیا اس نے تاریخ کو پڑھنا ہے؟ محض اپنی فرقہ واریت کی، چونکہ ہم اس فرقے سے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ چھوڑو یار ان کو، سیدھی طرح جا کر جو تاریخ کے مصادر ہیں براہ راست ان کو پڑھو۔ جمال الدین افغانی، ان کی تحریک کو، ان چیزوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کے کہنے پہ یہ سازش اٹھائی گئی۔ اب محمد بن سلمان نے خود کہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے برطانیہ کی سازشوں کا حصہ بنے، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ ہم اس وقت بھی ہمارے بڑے چیختے تھے کہ یار نہ کرو، تم برطانیہ کے ایجنٹ اور پٹھو ہو اور ساری خلافت عثمانیہ کو برباد کر رہے ہو۔ اس پر اگر آپ نے پڑھنا ہو، ایسٹ انڈیا آفس کی جو لائبریری ہے وہاں لندن میں، اس کو پڑھنا چاہیے، استنبول پڑھنا چاہیے، اور ان کے زمانے میں جو چیزیں اس تحریک کے خلاف اور حق میں دونوں طرف اٹھتی رہی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔